بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین کی شہادت ایک عظیم اور دل دہلانے والا واقعہ ہے جو اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین حضرت علی رضی اللہ اور حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کربلا کے میدان میں پیش آیا۔ یہ سن 61 ہجری 680 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس وقت یزید بن معاویہ نے خلافت پر قبضہ کر رکھا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین بھی اس کی بیعت کریں، لیکن حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ یزید کی حکومت اور اس کی سیاست اسلام کے اصولوں کے خلاف تھی۔ حضرت امام حسین اپنے خاندان اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرمہ اور پھر وہاں سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں پانی کی فراہمی روک دی گئی اور ان پر حملے شروع کر دیے۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دلیرانہ مقابلہ کیا اور اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے خاندان کے ساتھ بے مثال قربانی پیش کی۔ اس جنگ میں حضرت امام حسین کے چھوٹے بیٹے، بھتیجے اور دیگر عزیز و اقارب بھی شہید ہوئے۔ 10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے بھی صفیں درست کیں۔ آپ کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ نے یہ تقریر کی: لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہوگے، لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب نصب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتا دو، تمہیں تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین خطاب فرما رہے تھے اس وقت آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے بھی کسی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کے لشکری آپ کی جانب بڑھے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی: یا اللہ، میں نے ہر مصیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ ہی سے مانگا ہے اور تو نے ہی
ہمیشہ میری دستگیری کی ہے، تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے، آج بھی میں تجھ سے ہی التجا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بتاؤ تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ نے ان سرداروں کے نام لے لے کر فرمایا جنہوں نے آپ رضی اللہ کو خط لکھے تھے کہ کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ ان سرداروں نے جواب دیا، آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے کہہ دیا، میں جیتے جی ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ کی باتوں کا اثر ہوا، اسی نے آپ کو حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا، اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم تھا کہ میں نے آپ کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اسی ذہنی کشمکش کی کیفیت میں اس نے ابن سعد سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان کی تینوں تجویزوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں؟ ابن سعد نے جواب دیا کہ اگر میرا کچھ اختیار ہوتا تو میں فوراً منظور کر لیتا، مگر اب میں بے بس ہوں۔ یہ جواب سن کر ہر یزیدی لشکر سے علیحدہ ہو گیا اور حضرت سیدنا امام حسین کے لشکر سے جا ملا، اور حضرت سیدنا امام حسین سے اپنے گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ اس زمانے میں جنگ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک ایک اور پھر دو دو ہو کر جنگجو میدان میں اترتے تھے۔ اس لڑائی میں حضرت سیدنا امام حسین کا یا اللہ کا پلڑا باری رہا اور یزیدی فوج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے جانثاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت سیدنا امام حسین ہی تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے، مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اس دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ آپ اور جانثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ ہر کا گھوڑا بھی زخمی ہوا، مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جامِ شہادت نوش فرمایا۔ دوپہر تک لڑائی ہوتی رہی، مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار۔ حضرت سیدنا امام حسین کے جانثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اس خونریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے ظہر کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی، مگر یزیدی لشکر نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے جانثاروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ اپنے بچے علی اصغر کو لے کر خیمہ سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا، اور یوں علی اصغر رضی اللہ عنہ نے جامِ شہادت نوش فرمایا۔
حضرت سیدنا امام حسین کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے، مگر آپ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور آپ پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ نے تلوار سنبھالی اور پیدل ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران آپ کے بائیں بازو پر تلوار سے ضرب لگی اور آپ کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا۔ اس دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ سنان نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر ہولی بن یزید نے آگے بڑھ کر سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دعویٰ بول دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی چادریں اتار لی گئیں اور جگر گوشہ رسول حضرت سیدنا امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے بھی سر کاٹ دیے گئے۔ ان کے جسم مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو ہولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ آپ رضی اللہ کی باعصمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس معرکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ جو کہ بیمار تھے بچے۔ حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نزدیک ہی آباد تھے آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ ہولی بن یزید نے حضرت سیدنا امام حسین کا سر ایک نیزہ پر چڑھایا اور ایک فوجی دستہ کے ہمراہ کوفہ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ شام ہو جانے کی وجہ سے اسے گورنر ہاؤس میں داخلہ کی اجازت نہ ملی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور خود بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ کا سر لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے برا بھلا کہا کیونکہ وہ اہل بیت سے سچی محبت کرتی تھی۔ اس نے ہولی بن یزید سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ ہولی بن یزید نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والے انعام و اکرام کا لالچ دیا لیکن اس نے کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رات بھر وہ حضرت سیدنا امام حسین کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور طلوع سحر کے وقت گھر سے نکل گئی اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ اگلے روز حضرت سیدنا امام حسین کا سر کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کا سر اس کے سامنے تھا اور وہ ایک چھڑی سے آپ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ وہاں حضرت زید بن ارقم موجود تھے۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ چھڑی کو ان پاک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں پر بوسہ کرتے دیکھا ہے۔ پھر وہ غم کی شدت سے رو پڑے۔ ابن زیاد نے جب حضرت زید بن ارقم کی بات سنی تو کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ اے بدبخت، تو نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے گوشہ کا خیال نہ کیا تو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے۔ یہ فرما کر آپ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
کہ تم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے کو شہید کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کیا ہے۔ یہ تمہارے اچھوں کو قتل اور بروں کو زندہ چھوڑ دے گا۔ حضرت امام حسین کی شہادت نے اسلام کے پیغام کو زندہ رکھا اور ظلم و جبر کے خلاف ایک مثالی احتجاج بن گئی۔ ان کی قربانی نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ حق اور سچ کے لیے لڑنا اور قربانیاں دینا ہی اصل ایمان ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کو آج بھی مسلمان دنیا بھر میں یاد کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم اور باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے اور ہمیشہ حق اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، چاہے اس کی کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ہو۔ ان کی قربانی اور شہادت اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور انسانیت کے لیے ایک روشن مثال بن کر رہے گی۔